جب سے اللہ لوگ کی موت کی خبر آئی تھی، اوزگل بالکل مرجھا کے رہ گئی تھی۔ باجی صرف 2 دن یہاں رہے تھے، الیکشن سر پر تھے اور انہوں نے ایک ساتھ کئی ترقیاتی کام شروع کروا دیے تھے اپنے علاقے میں۔ اس زمن میں سب سے پہلے کھیتوں میں پختہ نالوں کی تعمیر تھی۔ نہر علاقے میں موجود تھی، لیکن صرف خان کی زمین ہی سیراب ہوتی تھی اور باقی پانی بند کر دیا جاتا۔ عام لوگوں کو بارش کے پانی پر ہی گزارا کرنا پڑتا۔ کاشتکاری کے لیے اس کا سب سے بڑا مقصد انہیں مالی طور پر کمزور کرنا اور قرضہ جات کے بوجھ تلے دبانا تھا۔ سارے سال کی محنت کے باوجود وہ صرف اس قدر کما پاتے کہ 1-2 سال آرام سے گزر جاتا اور دوسرے قرضے کا کچھ حصہ واپس کر دیا جاتا۔ لیکن سال کے آخر میں فصل کے لیے بیج، کھاد اور دواؤں جیسے مزید اخراجات کے لیے دگنا قرضہ لے لیا جاتا اور اس طرح نسل در نسل غلامی منتقل ہوتی رہتی۔ لیکن اب دور بدل گیا تھا۔ علم و آگہی کی روشنی میں نئی نسل غلامی کی زنجیروں کو نہ صرف محسوس کرتی بلکہ ان کے بوجھ سے نکلنے کے راستے بھی تلاش کر سکتی تھی۔ جمہوری نظام نے اور کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، عام انسان کو سب سے بڑا حق ضرور دیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے سوچے اور صحیح فیصلہ کرے۔ نئی نسل میں شعور و آگہی کا جذبہ تھا اور وہ تجربہ کر بھی سکتے تھے۔ اسی لیے سہراب علی خان کو بھی کچھ اصول توڑنے پڑے تھے۔ پھر وہ اچھی طرح جانتے تھے صرف الیکشن جیتنے تک ان کو جھکنا تھا ذرا سا، اس کے بعد وہ بادشاہ تھے۔ یہ سودا مہنگا نہیں تھا، اسی لیے صرف 2 دن ہی وہاں گزار کے وہ واپس چلے گئے تھے۔ اور اب ایک ہفتہ ہو چکا تھا لیکن اوز گل خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ اب بھی میں نے اسے تلاش کرتی لان کی طرف آئی تو وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ گل میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ گل، تم پھر رو رہی ہو؟ گل کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ خفا لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کیوں مینے، اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے گال صاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے اللہ لوگ مری نہیں، ابھی زندہ ہیں۔ جب بھی کوئی پیارا مرتا ہے تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے نا؟ مینے نے بہن کو ساتھ لگا لیا۔ تم نے ہی تو مجھے بتایا تھا گل، امی کے مرنے پر بھی تمہیں کئی دن وہ قبر میں زندہ نظر آتی تھیں۔ وہ اسے یاد دلانے لگی۔ لیکن وہ صرف خواب تھے مینے، یہ احساس ہے، جیتا جاگتا احساس، وہ بے بس لہجے میں بولی۔ مجھے سچ میں لگتا ہے اللہ لوگ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ لیکن کیا گل؟ مینے کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ ہماری اپنی حویلی میں اتنے بدرگوں کی موجودگی میں کچھ غلط کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا لہجہ پھر بھیگنے لگا۔ لیکن مجھے لگتا ہے وہ مجھے یاد کر رہی ہیں، مجھے پکار رہی ہیں۔ اللہ لوگ، کاش میں آپ کو چھوڑ کر یہاں نہ آئی ہوتی، کاش۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ گل مینے نے اس کے لرزتے وجود کو ساتھ لگا لیا تھا۔ آئینی دروازہ اتنی زور سے بجا تھا کہ نانو کا کمزور سا دل بے اختیار دھڑ دھڑا گیا تھا۔ یا اللہ خیر! فوراً ہی دل کو سنبھالتی اٹھ بیٹھی۔ گھر پر اس وقت وہ اکیلی تھی۔ برآمدے میں لیٹیں تو نہ جانے کیسے آنکھ لگ گئی۔ دروازے کی زوردار آواز نے ایک دم نیند سے جگایا تو مریض دل کانپ گیا۔ جتنی دیر میں وہ خود کو نارمل کرتی، چپل پہنتی، دروازہ مزید زور سے بجایا گیا۔ صبر کر لو، آ رہی ہوں۔ انہوں نے چپل پہنی اور دھیرے دھیرے آ کر دروازہ کھول دیا۔ آنے والا بھی مسلسل دستک جاری رکھے ہوئے تھا۔ زرینہ تم؟ کیا ہے اماں؟ زرینہ کو سامنے دیکھ کر ان کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ جھنجھلائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اتنی گرمی میں کتنی دیر سے دروازہ بجائے جا رہی ہوں؟ سارے مر گئے ہیں کیا جو آپ کو آنا پڑا؟ وہی تلخ کڑوا لہجہ۔ استغفار کر بیوی، انہیں تو فوراً غصہ آیا۔ کبھی تو کچھ اچھا بول لیا کر۔ دروازہ بند کرتی ان کا انتظار کیے بغیر واپس تخت پر آ بیٹھی۔ آپ تو بس مجھے ہی سنانا، ان کمبختوں کو کچھ نہ کہنا۔ وہ منہ بناتے ہوئے ماں کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ ہیں کدھر سارے؟ انہوں نے متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لالا گئی ہے یونیورسٹی، سبین شاہبیز کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ دل بے وفا ہو رہا ہے اس کا۔ اماں کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہاں تو اس میں کیا انوکھا ہے اماں؟
وہ مکھی اڑاتے ہوئے بولی۔ ہمارے بھائی کو مرے تو سالوں ہو گئے، یہ سخت جان نہ جانے کس کے لیے جے جا رہی ہے۔ انہوں نے سفاکیت کی حد کر دی تھی۔ شوہر تو تیرا بھی برسوں پہلے چھوڑ گیا، تو کیا دوسری سیٹ بھی پکی ہے؟ انہوں نے بھی تاک کے نشانہ لگایا تھا، لب خود بہت سل گئے تھے۔ اور اب خاموش ہو کر بیٹھ، اگر کچھ اچھا بولنے کے لیے نہیں ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ خیر اماں، آئی تو میں ایک اچھے کام سے ہی تھی، وہ ان کی ٹانگیں دبانے لگیں۔ بول، وہ آنکھیں موندے لیٹی رہیں۔ اماں، اقرا اور شاویز کے لیے آئی ہوں۔ لو، پھر وہی پرانا قصہ۔ اماں اس بات پر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو شاویز اس کے لیے کبھی راضی نہ ہوگا۔ تو راضی کرو نا اماں، آپ کے زیر سایہ ہی پرورش پائی ہے، آپ کو انکار کرے گا بھلا؟ وہ منت پر اتر آئیں۔ بات کیا ہے زرینہ؟ اماں بغور ان کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ گھر کی بات ہے نا اماں، بڑے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں اقرا کے، لیکن آپ تو جانتی ہو اماں شاویز مجھے کس قدر عزیز ہے۔ وہ فوراً بات بدل گئیں۔ ہاں ہاں یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکا ہے؟ نانو کے لہجے میں فوراً طنز ابھرا۔ آپ جو اماں ہمیشہ سے مجھے ہی غلط سمجھنا۔ وہ خفا ہونے لگی۔ اچھا، میں کروں گی شاویز سے بات، لیکن وہ مانے گا نہیں، میں جانتی ہوں۔ اس کا مطلب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ سوین سے بات کرو گی؟ اماں نے فوراً اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ کوئی بات تو ہے زرینہ، پر ہی لگے ہیں آج تو تمہیں، اماں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ اماں، بھابھی تو ٹھیک ہیں؟ اور اماں اس کے اس قدر میٹھے لہجے پر، وہ بھی سبین کے لیے، ہوش میں رہتی تو جواب دیتی نا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب موبائل پر چیختی رنگ ٹون نے اسے بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے اٹھ کر فوراً فون چیک کیا۔ کال زمزمہ کی طرف سے کی گئی تھی۔ ایک پل کے 1000ویں حصے میں اس کا دماغ بیدار ہوا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ یونیورسٹی اور بہنوں کے ساتھ اس قدر مصروف رہا تھا کہ زمزمہ کی طرف خیال تک نہیں گیا تھا۔ فون تھوڑی دیر بجنے کے بعد بند ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے کال بیک کی۔ نمبر بند تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے تیزی سے اٹھتے ہوئے ابراہیم کا نمبر ملایا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ تم یہاں بنگلے پر ہو؟ ضیاء نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں تو آج شاہد کی طرف ہوں۔ فوراً خانم کے بنگلے پر پہنچو، شاہد کو بھی ساتھ لے لینا، اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا تھا اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ شوز بھی پہن رہا تھا۔ بوٹ پہننے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر لگا بٹن دبا دیا تھا۔ سائرن کی تیز آواز کوارٹرز میں گونجی تھی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ اٹھا کر دیکھا، اس کے بدرگے ہتھیار سنبھالے باہر آ چکے تھے۔ ہیلو، کال پک ہوئی تھی۔ خانم کی کھنکتی آواز ابھری۔ زمزمہ کہاں ہے؟ وہ بھاری لہجے میں بولا۔ آپ نے بھلا دیا سرکار، تو نئے گاہک تو ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں لاش انسان کی ہو یا حیوان کی، گل سڑ کر بدبو دینے لگتی ہے، اور یہاں بھی سب زندہ لاشیں ہی ہیں سرکار۔ وہ کمینگی سے ہنسی تھی۔ زمزمہ کو اگر کسی نے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی نا خانم، تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا۔ خانم کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ میں کچھ لمحوں میں وہاں خود آ رہا ہوں، تب تک زمزمہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہاں، مال کی فکر مت کرنا۔ اسے وارن کرتا وہ نیچے آیا تھا اور کال بند کر کے سیل ڈیش بورڈ پر اچھال دیا تھا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی چاروں بدرگے اندر بیٹھ گئے۔ رش ڈرائیونگ کرتا وہ صرف 20 منٹ میں وہاں پہنچا تھا۔ ابراہیم اور شاہد اس کے منتظر تھے۔ خانم اور زمزمہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ زمزمہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ضیاء فوراً اس کی طرف آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو زمزمہ؟ وہ صرف سر ہلا گئی تھی۔ اسے تم اور دوران فارم ہاؤس پر امابی کے حوالے کر کے آؤ گے، ان سے کہنا اسے وہاں کوئی تکلیف نہ ہو، اس نے ابراہیم کو ہدایت کی۔ اور خانم، یہ میرے آدمی ہیں، انہیں اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دینا۔ وہ مڑنے لگا، تبھی زمزمہ نے پکار لیا۔ ضیاء، کیا تم مجھے وہاں چھوڑ سکتے ہو؟ وہ متذبذب تھی۔ ابراہیم میرے بھائی کی طرح ہے، میری طرح ہی سمجھو، بے فکر رہو۔
وہ اسے فکر مند دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے کل ایک بہت پرانا بدلہ چکانا ہے، میرے لیے دعا کرنا، خدا مجھے کامیاب کرے۔ آمین، زمزمہ نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ حمزہ کے ساتھ تیار کھڑی اقرا پر نظر پڑتے ہی زرینہ تل ملائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ کالج لے کے جا رہا ہوں، نیا سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے، حمزہ نے حیرت سے بتایا۔ بس بہت ہو گئی پڑھائی، اب گھر کے کام وام سیکھ لے کافی ہے، انہوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلیں بھائی چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ اقرا فوراً نقاب درست کرتی باہر نکل گئی۔ وہ بھی بائک نکالنے لگا۔ زرینہ گیٹ تک آ گئی۔ وقت پہ لینے پہنچ جانا اسے پھر، حکم دیا اور دروازہ ٹھا سے بند۔ امی کو کیا ہوا ہے؟ بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ کل لالا کے گھر گئی تھی، وہاں سے آ کر ایسی ہی ہو جاتی ہیں، اقرا نے بیزار لہجے میں جواب دیا۔ حمزہ نے بائک آگے بڑھا دی تھی۔ لالا؟ وہ اپنے خیالوں میں مگن ڈپارٹمنٹ کے پچھلے لان کی طرف جا رہی تھی جب ضیاء کی پکار پر ٹھٹک کے رکی تھی۔ کیا میں تمہارے چند سیکنڈز لے سکتا ہوں؟ وہ اس کے قریب آ کے رکا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھ سے شادی کرو گی لالا؟ اور لالا کی نظر ان دو یاقوتی لبوں پر ٹھہر سی گئی تھی۔ سحر سا تھا جس نے اسے اپنے حصار میں جکڑا تھا، وہ بت بنی رہ گئی تھی۔ بات صرف چند سیکنڈز کی ہے لالا، میں نے مہلت بھی چند سیکنڈز کی مانگی ہے، مجھے جیون دان کر دو یا میرا سب کچھ چھین لو۔ کوئی اس طرح اچانک اس قدر خوبصورت انداز میں بھی اسے اپنانے کا کہہ سکتا ہے؟ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سادہ مسکراہٹ والا جس کی آنکھیں جادو کرنا جانتی تھیں، پل پل رنگ بدل دیتی تھیں، کوئی ان کو جان نہ سکتا تھا، پڑھ نہ سکتا تھا۔ وہ جو دوستی لٹائے رکھنا ایمان مانتی تھی، دیو مالائی شخصیت جسے چاہتی اپنے سحر کے نور میں جکڑ لیتی، وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، اور وہ چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، تھی تو لڑکی، نرم جذبات سے گوندھی موم کی گڑیا، ہلکی سی آنچ پہ بھی جو پگھل پگھل جاتی ہے۔ ماں کی طرح اپنا معاملہ خود ہی نہ سیٹ کر لے تو کہنا۔ اور اترتے سنہرے رنگ نے ایک دم ہی دھوئیں کا لبادہ اوڑھا تھا، دھنک کے سارے رنگ سیاہ رنگ میں غائب ہو گئے تھے۔ بد کردار ماں کی بیٹی نیک کیسے ہوگی؟ خاندان کے منہ پر ایک کالک ملکنا چلی گئی تو سبین کی بیٹی نہ ماننا۔ اس کے کان کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ سامنے کھڑے ضیاء کی خوبصورت روپ نے ایک دم ہی کسی چھلاوے کی صورت اپنا لی تھی، لمحوں میں اس سے دور جا کھڑا ہوا تھا، یا پھر یہ اس کا وہم تھا۔ لالا؟ اسے یوں خاموش دیکھ کر ضیاء نے پکارا۔ وہ چونکی، پھر خود کو مضبوط کرتی وہ 2 قدم اس کے قریب آئی۔ ہم دونوں کے بیچ ذات کا یہ فرق تم کیسے بھول گئے ضیاء؟ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میرا کردار ہی میری پونجی ہے، وقت نے جو طے کر رکھا ہے وہ وقت پہ چھوڑ دو ضیاء، میں تمہارا راستہ ہوں نہ منزل، آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، قطعی لہجے میں کہتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ لالا؟ ضیاء اس کے ہم قدم ہوا۔ پلیز ضیاء، عورت کی زندگی میں محبت نہیں عزت اہم ہوتی ہے، اور مجھے میری اور میرے خاندان کی عزت بہت عزیز ہے۔ دوسروں کی عزت سے کھیلنے والے ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ضیاء کے لبوں سے پھسلا تھا۔ آگے بڑھتی لالا کے قدم جھٹکے سے رکے تھے، وہ فوراً مڑی تھی۔ ضیاء کی آنکھوں کے جلتے رنگ اسے اندر تک خوفزدہ کر گئے تھے۔ کچھ تو تھا۔ وہ اس سے مزید بات کیے بنا تیزی سے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اماں صحیح کہتی تھیں، مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہیے تھا۔ لمبے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی اسے تہیہ کیا تھا کہ وہ گھر جا کر شاویز سے ضیاء کا ذکر ضرور کرے گی، یا پھر یونیورسٹی ہی نہیں آئے گی۔ اسے خبر بھی نہ تھی قدرت اسے یہ موقع دینے والی تھی یا نہیں۔ سادگی سے سجا یہ ایک سستے ہوٹل کا کمرہ تھا۔ یونیفارم پر گلابی دوپٹہ اوڑھے وہ سر جھکائے بیڈ پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی، نظریں نیچے زمین پر جمی تھیں۔ سفید ماربل کے میلے میلے سے فرش پر کئی چہرے، کئی منظر بند اور بگڑ رہے تھے۔ ہاں گڑیا، میں لالا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ حمزہ تھا، برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے وہ اس سے بات کر رہا تھا۔
مجھے پتا ہے تم وہاں اس پھاپے کٹنی لالا کے لیے ہی جاتے ہو، اور تم کیا شاویز کو ہر وقت بھائی بھائی کہہ کر چپکی رہتی ہو؟ لالا سے ہی سیکھ لو کچھ انداز۔ اماں تو بولتی بھی دولا تھی، جو بات دوسروں کے لیے تانا اسی کا سبق اسے پڑھاتی۔ ہم لڑکیوں کی زندگی کسی کانچ کے برتن کی طرح ہوتی ہے اقرا، ساری عمر ڈر لگا رہتا ہے کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھے، کوئی کھروچ نہ پڑ جائے۔ ایک بار اسکریچ پڑ گیا نا تو ساری عمر بس لوگوں کو وہی داغ نظر آتا ہے۔ مرد ہمیشہ پتھر کی طرح ہوتا ہے، خود داغدار نہیں ہوتا، عورت جیسے شیشے میں پوری درار ڈال دیتا ہے۔ لالا کی آنکھیں نم تھیں، اس کی بھی آنکھیں جلنے لگی۔ کہیں تمہاری ماں کا کیا تمہارے سامنے نہ آ جائے، کبھی لالا نے اسے کہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو یوں ہی سہی، میں اس کے لیے تیار ہوں لالا۔ کمرے کا واحد دروازہ کھلا اور آغا اندر آیا تھا۔ اقرا، مولوی صاحب اور میرے دوست آ چکے ہیں، کیا تم واقعی تیار ہو؟ سوچ لو، اب بھی وقت ہے۔ وہ اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ اقرا نے نم چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ شاویز میرے بھائی کی طرح ہے آغا، خدا کی قسم، اماں اگر ان سے میری شادی کے لیے ضد نہ پکڑتی تو میں تمہیں کبھی یہ قدم اٹھانے کے لیے نہ کہتی۔ وہ سسکی، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم چہرہ ڈھانپ لو، میں سب کو اندر بلاتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اقرا نے گلابی گھونگھٹ مزید آگے کو کھینچ لیا تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب کہ ساری بات طے تھی، سب کچھ مکمل تھا، وہ کاغذات تک بنوا چکا تھا، اور اب عین وقت پر انویسٹرز کو کچھ تحفظات نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے عین وقت پر اس کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے یا شیئرنگ سے انکار کر دیا تھا۔ اس روز باریال ولی خان جس قدر خوش اس بلڈنگ سے نکلا تھا، آج اسی قدر اداس اور نا امید۔ رات ہی تو اس کی بات ہوئی تھی مینیجر سے، وہ جلد از جلد معاہدہ طے کرنا چاہتے تھے، اور پھر آج صبح یوں اس طرح ایک دم سے سیدھا انکار۔ بے دلی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے فائل پچھلی سیٹ پر اچھالی اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے وہ خالی ذہن کے ساتھ بیٹھا رہا کہ فون کی آواز سن کر چونک پڑا۔ امن کالنگ، اس نے بددلی سے اوکے کیا تھا۔ باریال، وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا تمہارے پروجیکٹ میں تھرڈ پرسن کی جگہ ہے؟ ایکچولی تمہارا پہلا پروجیکٹ ہے نا، تو میں بھی تمہارے ساتھ، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ فرسٹ انویسٹر نے عین موقع پر جواب دے دیا امن، اس نے اداسی سے بتایا۔ کیا؟ امن حیرت سے چلائی تھی۔ بعد میں بات کرتا ہوں، بائے، اس نے کہہ کر فون آف کر دیا۔ اسے ایک مرتبہ پھر ڈپریشن ہونے لگا تھا۔ دیدے کہتی ہیں بھول جاؤ، معاف کر دو، یہ دنیا والے بھولنے دیں تب نہ۔ اس نے اداسی سے سوچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی، اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ لالا جس خاموشی سے اس کی بات سن کر چلی گئی تھی، یہ بالکل اس کی توقع کے خلاف تھا۔ ضیاء نے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح تشویش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لالا کافی شارپ لڑکی تھی، اور اس کی آنکھوں سے چھلکتی تشویش بتا دیتی تھی کہ وہ ضیاء کا مقصد کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کوئی بھی ایشو کریٹ کر سکتی تھی، اور وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً زید کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو زید؟ کینٹین میں۔ کیوں؟ اس نے جواب دیا۔ بہروز خان کے گروپ کے ساتھ تصادم، یونیورسٹی بند۔ ضیاء نے کہا تو وہ حیرت سے بولا، مطلب؟ یہ خبر کل تک ہر نیوز چینل پر لگ جانی چاہیے۔ اوکے، سمجھ گیا، اور سنو، حالات کچھ اس طرح کے کر دینا کہ بھگدڑ مچ جائے۔ ضیاء نے اگلی ہدایت دی۔ مطلب ہتھیار؟ سمجھدار ہو، سنبھال لینا۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسری کال ملانے لگا۔ جی خان جی۔ دوران خان نے دوسری بیل پہ ہی کال پک کی تھی۔ 2 گاڑیاں لے کر یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ جانا، مزید ہدایات تک میرے فون کا انتظار کرنا۔ اس نے ہدایات دے کر فون بند کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کے 2 سیاسی یوتھ ونگ گروپ میں تصادم چھڑا تھا۔ واقعہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ ہر کوئی اپنی موجودہ جگہ پہ پھنس کے رہ گیا تھا۔ خاص کر لڑکیوں کی پریشانی کافی زیادہ تھی۔ ایک تواتر سے ہوتی فائرنگ، اور اوپر سے خوف و ہراس سے لوگوں کا پاگلوں کی طرح دوڑنا،
سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے میں مشکلات پیش آنے لگی تھیں۔ ڈپارٹمنٹ کے پچھلے حصے سے نکلو، شاہد نے کوریڈور میں جمع سب لڑکیوں کو ہدایت کی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگی۔ ان میں ایک لالا بھی تھی۔ کوریڈور کی سیڑھیاں اترتے کسی نے آخری سٹیپ پہ اسے ہلکا سا دھکا دیا تھا اور وہ گھٹنوں کے بل گری تھی۔ ساری لڑکیاں تیزی سے بھاگ کے اس سے دور ہوتی گئیں۔ وہ گھٹنے سے سہلاتی اٹھی، درد کی تیز لہر نے اسے سسکاری بھرنے پر مجبور کر دیا، لیکن کسی طرح وہ باہر آنے میں کامیاب ہو گئی۔ تبھی ایک سلیٹی رنگ کی کار اس کے سامنے رکی تھی۔ لالا، اندر بیٹھو جلدی۔ وہ ضیا تھا۔ لالا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تبھی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ آواز کہیں قریب ہی تھی۔ ایز یو وش، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے گیئر بدلا۔ ضیا، رکو، تیزی سے اسے آواز دیتی وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک فراٹے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ کیونکہ وہ یونیورسٹی کی پچھلی سائڈ سے نکلے تھے تو یہ راستہ انہیں کافی لمبا پڑا تھا۔ یہ راستہ جنگل کے بالکل درمیان سے ہو کر نکلتا تھا۔ بارشوں کی وجہ کے بعد جگہ جگہ خودرو پودوں کی وجہ سے، رک جانے والے پانی کی وجہ سے کافی خراب بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس طرف زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی تھی۔ صرف کالج، یونیورسٹی کے بچے اور فاسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہی اس طرف آتے تھے۔ انہیں ڈرائیو کرتے آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا، لیکن اب بھی دونوں اطراف کے درختوں کے جھنڈ ویسے ہی گھنے تھے۔ آبادی کے آثار ہی نہیں تھے۔ ضیا بھی اس وقت سے مسلسل خاموش تھا۔ لالا نے نوٹ کیا تھا۔ وہ مضطرب سا تھا۔ اس کی آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں، لیکن لالا صاف محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ نچلا ہونٹ مسلسل دانتوں سے کاٹتا وہ اسے بھی پریشان کر رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتی، اس نے کسی کو درختوں کے جھنڈ سے باہر آتے اور پھر لفٹ کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے دیکھا تھا۔ ضیا نے اس شخص کے قریب جاتے ہی گاڑی روک دی۔ سر، میری بائک خراب ہو گئی ہے، اس نے درختوں کے قریب کھڑی بائک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پلیز شہر تک اگر مجھے لفٹ دے دیں، وہ اس سے درخواست کر رہا تھا۔ شیور، ضیا کے چہرے پر وہی خوبصورت دوستانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں بیگ لے لوں۔ وہ شکریہ ادا کرتا بائک کی طرف بڑھ گیا۔ لالا، تم پیچھے چلے جاؤ، آج کل حالات خراب ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کے پاس اگر گن ہوئی تو پیچھے سے یہ ہمیں آسانی سے کور کر سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ بیٹھ کر اگر ایسی کوئی حرکت کرے گا بھی تو خود بھگتے گا۔ ضیا نے سامنے لڑکے پہ نظر رکھتے ہوئے لالا کو ہدایت کی۔ وہ سر ہلاتی فوراً نیچے اتر کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ لڑکا بیگ اٹھائے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ضیا نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ لالا کی جانچتی نگاہیں ابھی تک اس لڑکے کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ دروازے سے ہٹ کر بیٹھی تھی، تقریباً بیچ میں، اور اس سے پہلے کہ ضیا گاڑی آگے بڑھاتا، بالکل اچانک پچھلے دونوں دروازے ایک جھٹکے سے کھلے تھے اور 2 گن مین لالا کے پہلوؤں میں سیٹ سنبھال گئے۔ لالا کا دل دھک سے ہوا تھا۔ ضیا، خوف کی شدت سے اس کے لب جوڑ گئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ضیا کو نہ پکار سکی تھی۔ ایک نے پسٹل کی نوک اس کی کن پٹی سے لگا دی تھی۔ گاڑی آگے بڑھاؤ۔ لب کاٹتے ضیا نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اسے بے ہوش کر دو، سامنے بیٹھے لڑکے نے لالا کی دائیں طرف بیٹھے آدمی کو حکم دیا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہی چلائی تھی۔ ساتھ بیٹھے تنومند شخص نے کلوروفارم میں بھیگا رومال اس کے چہرے سے لگا دیا تھا۔ وہ چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کے رہ گئی تھی۔ اسے صرف چند سیکنڈ لگے تھے ساکت ہونے میں۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی سب نے پستول واپس رکھ لی تھی۔ کہاں لے کے جائیں گے اسے خان؟ ساتھ بیٹھے لڑکے نے ضیا سے پوچھا۔ فارم ہاؤس، اس نے لب کو چلتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ سر ہلا گیا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور اقرا ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی تھی۔ زرینہ بیگم کی تو سانس پھولنے لگی تھی۔ حمزہ بھی 2 بار پوچھ چکا تھا۔ انہوں نے کسی دوست کا نام لے کر اسے تو ٹال دیا تھا، لیکن خود ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ حمزہ آج بھی وقت پر اسے لینے کالج پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں جا کے اسے پتہ چلا کہ آج فیئرویل پارٹی تھی اور بچیاں جلد ہی واپس گھر چلی گئی تھیں۔ اس نے سوچا اقرا بھی کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ گھر آ کے اس نے یہی بات ماں کو بتاتے ہوئے جب پوچھا کہ اسے کالج سے اکیلے آنے میں پریشانی تو نہیں ہوئی، تو زرینہ کو سانس روکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے حمزہ کو فی الحال تو بہانہ کر کے ٹال دیا تھا۔
لیکن اب واقعی پریشان تھی۔ انہیں لگا تھا کہ اقرا کسی دوست کے ساتھ گئی ہو یا آغا سے ملنے گئی ہوگی تو بھی شام تک گھر لوٹ آئے گی، لیکن شام کے سائے بھی گہرے ہونے لگے تھے، وہ ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ حمزہ مغرب کی نماز کے لیے نکل گیا تھا۔ اماں کی طرف نہ گئی ہو، خیال آتے ہی جیسے ڈھارس سے ملی دل کو۔ انہوں نے فوراً نمبر ملایا۔ ہیلو، فون سبین نے اٹھایا تھا۔ بھابھی، یہ میں ہوں زرینہ، اقرا آئی ہوئی ہے آپ کی طرف؟ انہوں نے چھوٹتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ اقرا ابھی تک گھر نہیں آئی؟ پتہ نہیں کیوں زرینہ کو لگا ان کی طرح سبین کا لہجہ بھی پریشان سا تھا۔ اقرا بھی مطلب؟ انہوں نے رکتے دم سے پوچھا تھا۔ زرینہ آپا، لالا بھی ابھی تک گھر نہیں لوٹی۔ ان کی پریشان آواز نے ایک دم ہی انہیں شانت کر دیا تھا۔ تسلی سی ہوئی تھی کہ اقرا ضرور لالا کے ساتھ ہی تھی۔ اگلے ہی پل پچھلی ساری پریشانی لہجے سے زائل تھی۔ اور دو آزادی، لڑکی ذات کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ارے اپنی لڑکی کی تو تربیت ہی ایسی ہے، اوپر سے اسے کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ میری اقرا کو بھی ساتھ چمٹائے رکھتی ہے۔ سنا تھا ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، زندگی میں دیکھ بھی لیا۔ ہائے میرا مرحوم بھائی، وہ بولنے پر آئی تو رکنا ہی بھول گئی۔ سبین چپ چاپ سنے گئی۔ بتائے دیتی ہوں، لالا کے چکر میں میری اقرا کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہوا تو چھوڑوں گی نہیں کسی کو۔ کچھ انسان بھی کتنا زہر اگلتے ہیں نا۔ سبین کے وجود پر موت طاری ہونے لگی تھی، تبھی زور زور سے گلی کا دروازہ بجا تھا۔ لگتا ہے آ گئیں دونوں ایک مرتبہ پھر آوارہ گردیاں کر کے، انہوں نے تلخ لہجے میں کہا اور فون رکھنے لگی۔ زرینہ آپا، پلیز فون بند نہ کریں، لالا ہو تو بات کروا دے میری، انہوں نے التجا کی۔ دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا گیا۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے فون ہولڈ پر رکھا اور باہر آ کر دروازہ کھولا۔ باہر صرف اقرا تھی۔ اقرا کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی تھی۔ لالا کے ساتھ تھی تم؟ اس سمے اندر قدم رکھتے ہی انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اپنے کمرے کی طرف جاتی اقرا ان کی آواز پر رکتے ہوئے بولی تھی، لیکن مڑی نہ تھی۔ آغا کے ساتھ تھی میں، بد لحاظی سے کہ ماں کو کہتی، وہیں گنگ چھوڑ کر سیدھا کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ زرینہ بیگم کا سارا اطمینان پل میں ہوا ہوا تھا۔ تو کیا سارا دن وہیں اس لوفر کے ساتھ رہی تھی؟ اور اگر وہ آغا کے ساتھ تھی تو لالا؟ ہوگی اپنے کسی یار کے ساتھ، سبین کی بیٹی ہے۔ پریشان ہوتے ہوئے ازلی نفرت اود کر سوچوں میں لوٹی تھی۔ فون تک آتے آتے وہ خود کو اقرا کی پریشانی سے کچھ سنبھال چکی تھی۔ اقرا آ گئی ہے گھر، دوستوں کی طرف تھی، لالا نہیں ہے اس کے ساتھ، انہوں نے منتظر سبین کو اطلاع دی تھی۔ ایک آدھ گھنٹے تک آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے بھی ضرور بتانا، حمزہ ہے نا، کافی تعلقات ہیں، ڈھونڈ لے گا اسے۔ رکھتی ہوں آپا، سبین نے نم لہجے میں کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ شام سے رات اور پھر رات سے آدھی رات ہو چلی تھی، لالا گھر نہیں آئی تھی۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی کوئی دوست نہیں تھی سوائے نمرا کے۔ نمرا کے علاوہ کسی کا ایڈریس ان کے پاس نہیں تھا، نہ ہی فون نمبر۔ نمرا نے کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں اس سے ملی ضرور تھی، لیکن ہنگامے کے بعد وہ بھی کافی مشکل سے وہاں سے نکلی، اسے لالا کی خبر نہیں تھی۔ کچھ دوسری لڑکیوں سے نمرا نے پتہ کیا تھا، وہ بھی بے خبر تھیں۔ نمرا نے معذرت کرتے ہوئے انہیں پولیس اسٹیشن جانے کا مشورہ دیا تھا۔ شاویز تو چکرا کے رہ گیا، اس کا جسم جیسے بے جان ہو رہا تھا۔ سبین اور نانو کا رو رو کر برا حال تھا۔ زرینہ بیگم کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ حمزہ اور اقرا کے ساتھ وہ دوڑی چلی آئی تھیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں باریال بھی شاویز کے ساتھ تھا۔ ہو سکتا ہے یار کسی نے یونی کی ہنگامی صورتحال سے کا فائدہ اٹھایا ہو، کسی وڈیرے نے۔ باریال اب دوسری نہج پر سوچنے لگا تھا۔ مطلب؟ شاویز نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اور باریال اس وقت نمرا کے گھر سے کچھ دور سڑک کنارے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑے تھے۔ مطلب یہ اغوا وغیرہ کا کیس ہو، اس نے خیال ظاہر کیا۔ اللہ نہ کرے یار، اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ تو کہیں لالا خود تو کہیں انٹرسٹڈ نہیں تھی؟ نہ جانے کیوں اسے خود اپنے لفظوں پر شرمندگی سی ہوئی۔ نہیں یار، لالا ایسی نہیں ہے۔ شاہویز سر جھٹکتے ہوئے بائک کی طرف بڑھ گیا۔ میرے خیال میں ہمیں پولیس کے پاس چلے جانا چاہیے، اس نے بے بس لہجے میں کہا تھا۔ لڑکی کا معاملہ ہے شاویز، یہاں کی پولیس کا حال تو تم اچھی طرح جانتی ہو۔
मुजरिमों से पहले घर वालों की वो पेशी लगाएंगे कि बहरहाल कुछ सोचते हुए बोला था। मेरे ख्याल में कल परसों तक खुद कोशिश करके देख लेते हैं। उसकी बात में वजन था। वो सर हिला गया। और तारीख की ये एक तल्ख हकीकत है, जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ मुजरिम नहीं मुतासरीन कानून से डरते हैं। वो वाकई बेहद ज़हीन और दिमागी तौर पर मजबूत थी। तभी फार्म हाउस तक पहुंचते पहुंचते उसका नशा दम तोड़ने लगा था। वो नशे की हालत में भी खुद को बार बार जगाने और जहन को बेदार करने की कोशिश करती रही थी। गाड़ी फार्म हाउस में दाखिल होते ही दौरान खान और दूसरे चंद पुराने गार्ड्स दौड़ते चले आए थे। वो उतर चुका था। इब्राहिम इस लड़की को ले आया था। जी खान, उसे आपकी हिदायत पर रिहायशी हिस्से में रखा गया है। उसकी बात पर ज़िया इत्मीनान से सर हिला गया। अच्छा, इस लड़की को मेहमान खाने की तरफ ले जाओ। कमरा तो सेट करवा दिया था ना? उसने हिदायत देते हुए पूछा। जी खान, सारा इंतजाम कर दिया है। और हाँ, तुम सब लोग जो मरी में मेरे साथ थे, लाला के सामने नहीं जाओगे जब तक मैं ना कहूँ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसे यहाँ लाने में मेरा हाथ है। वो रिहायशगाह की तरफ जाने वाली पगडंडी पे कदम रखते हुए बोला। दौरान सर हिला गया। तभी जिया के फोन पर मैसेज टोन बजी थी। उसे चलते चलते हाथ हिलाकर दौरान को जाने का इशारा किया और आगे बढ़ता मैसेज भी ओपन कर दिया। जिया, लाला है तुम्हारे साथ? निम्रा का मैसेज था। उसके लब खुद बहुत भेंस से गए थे। नहीं तो, मैं तो गांव निकल आया हूँ आज हंगामे के बाद। क्यों, खैरियत तो है ना? उसे साफ मुकरते हुए टाइप किया था। हाँ, बस लाला अभी तक घर नहीं पहुंची तो खैर फिर बात होगी। टेक केयर। निम्रा ने जैसे जान छुड़ाई थी। उसने भी फोन ऑफ करके जेब में डाल लिया था। अंदरूनी दरवाजे में कदम रखते ही गुलाबी सा सरापा लिए जमजमा उसे तेजी से सीढ़ियां उतरती दिखाई दी थी। उसके चेहरे पर परेशानी रकम थी। जिया रुक गया था। जिया, वो फौरन उसे पुकारती उसकी तरफ आई थी। मैंने अभी खिड़की से देखा, तुम्हारे आदमी पिछली तरफ किसी लड़की को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की? और मेरे आदमी? उसने अनजान बनते हुए कंधे उचकाए। मैं सच कह रही हूँ। मैंने अभी खुद देखा, पिछली तरफ लॉन में। वो सख्त खौफजदा थी। तुम यहाँ महफूज तो हो ना? जिया ने लंबी सांस लेकर खुद को कंपोज किया और उसके करीब आके पूछा। हाँ, लेकिन जमजमा उसकी आंखों में देखते हुए हैरत से बोली, जैसे उसका सवाल समझ नहीं पा रही हो। बस तो फिर बेफिक्र हो जाओ। जिया के हुक्म के बगैर इस चार दीवारी के अंदर कोई किसी को उंगली भी नहीं लगा सकता। वो मुस्कुराया। लेकिन जिया, वो लड़की खुद को छुड़ाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। मैं सख्त थका हुआ हूँ। जाओ आराम करो जमजमा, और मुझे भी आराम करने दो। वो लाजमों में से किसी की बेटी बीवी होगी। ये लोग अपनी औरतों से ऐसे ही सलूक करते हैं। मैं कल देख लूंगा। उसे जमजमा को तसल्ली देते हुए कहा था। जमजमा ने इस बार कुछ नहीं कहा। खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जिया कुछ देर उसे सीढ़ियां चढ़ता देखता रहा, फिर खुद भी लब कुचलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। आधी रात के करीब वो घर लौटा था। सभी नफूस उसके इंतजार में सहन में ही जमा थे। नानो जाए नमाज बिछाए आंसू बहाती मुसलसल तस्बीह के दाने गिराने में मसरूफ थी। सबीन पिलर से टेक लगाए बेजान वजूद लिए जेर लब दुआ में। तो हमजा और इकरा की हालत भी उनसे कम ना थी। हमजा को तो खबर भी काफी देर से पहुंची थी। फिर शावेज का फोन मुसलसल बिजी ही मिला था। उसकी तो जान सूली पे लटकी थी। शावेज को देखते ही सब तेजी से उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। कुछ पता चला? हमजा ने बेकरारी से पूछा। जितने दोस्तों का पता था सबसे पूछ लिया, हॉस्टल भी पता कर आए, लेकिन लाला के बारे में किसी को भी कोई कुछ पता नहीं। मायूसी से कहता वो चारपाई पर बैठ गया। मैं अस्पतालों में चेक करता हूँ, खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा ना हो गया हो उसके साथ, हमजा ने कहा। हाँ, ये ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। शावेज फौरन उठ खड़ा हुआ। बार बार कहती रही लड़की जात को इतनी छूट ना दो, लेकिन ना, मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। जरीना तो है ही बुरी। उनके घर से निकलते ही जरीना ने जोर से हथड़ सीने पर मारते हुए दुहाई दी थी। अम्मी, प्लीज कुछ तो मौका देख लिया करें। इकरा ने मुसलसल रोती सबीन मामी और नानों की तरफ देखते हुए खफीफ लहजे में कहा। ओ बीबी, कैसा मौका?
زرینہ تو اور ہی ہتھے سے اکھڑ گئی، اسی موقع سے بچنے کے لیے ہی کہتی تھی، میری بات پہ عمل کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہائے میرے مرحوم بھائی کی روح تک کو ننگا کر گئی بے غیرت۔ زرینہ، اماں کے صبر کا پیمانہ چھلکا تو چلا اٹھی، کیا اماں، اب بھی تم لوگ بچے بنے ہو تو شاباش ہے اماں، یوں دن دہاڑے اچانک غائب ہو گئی لالا، کیا لگتا ہے آپ کو جن اٹھا لے گیا اسے؟ سیدھی بات ہے اماں، چن لیا ہوگا سبین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کوئی ساتھی، لات مار گئی آپ کی چوکھٹ کو۔ زرینہ کب کسی کا لحاظ رکھتی تھی جو اس موقع پر خاموش رہتی؟ حد ہوتی ہے زرینہ، اماں کا ضعیف لہجہ کب کب پاس آ گیا تھا۔ کیسی بہن ہے تو؟ تیرے مرحوم بھائی کی بیٹی مشکل میں ہے، ہم سب اس قدر پریشان ہیں، اور تو اب بھی مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑک رہی ہے ہمارے زخموں پر۔ میں تو صرف سچ کہتی ہوں اماں، انہوں نے تنفر سے نتنے پھولائے، اور پہلے کب اچھی لگی ہوں میں آپ کو جو آج اچھی لگوں گی؟ آپ کے لیے تو ہمیشہ بھائی بھابھی اور ان کی اولاد ہی مقدم رہی، آپ کا بس چلے تو لالا کے کرتوت بھی اقرا پر تھوپ دیں۔ استغفار! اماں کا دل دہل گیا، اقرا لب کترنے لگی، اللہ سے ڈر زرینہ، دکھی دل کو اور نہ دکھا۔ اماں ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، حد ہوتی ہے امی۔ اقرا غصے سے ماں کو گھورتی نانوں کو سنبھالنے لگی، چپ چاپ آنسو بہاتی سبین پلر سے سہارا لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ میری لالا کی حفاظت فرما، اماں نے روتے روتے دعا کی تھی۔ میری لالا منہ پہ کالک مل کر چلی گئی، لیکن ذرا جو کسی کو پرواہ ہو، پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوگی اس وقت بے غیرت لڑکی۔ زرینہ مسلسل بڑبڑاتی رہیں، ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جگہ اجنبی تھی۔ چوکور کشادہ کمرے میں تین اطراف کھلی کھڑکیاں تھیں، جن کے سامنے لوہے کی مضبوط گرل لگی تھی اور آگے دبیز پردے گرے تھے۔ مرے مرے وجود کو گھسیٹتی کھڑکی تک آئی تھی، باہر رات پھیل چکی تھی۔ اس کے کمرے سے کافی دور تک لال پکی اینٹوں کا فرش اور اس کے آگے گھنے درختوں کا سلسلہ تھا۔ پردہ چھوڑ کے وہ گرنے کے سے انداز میں وہیں ننگے فرش پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسو کچھ دیر میں ہی اس کے گال چلانے لگے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کتنی ہی دیر تک بے جان سی آنسو بہانے کے بعد کہیں وہ کچھ سوچنے کے قابل ہوئی تھی۔ ضیا، ضیا بھی تو میرے ساتھ تھا، وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور اسے ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہوش اور بے ہوشی کی درمیانی کیفیت سے جنگ لڑتے ہوئے وہ مسلسل اپنے ارد گرد کو محسوس کرنے سننے کی لاشعوری کوشش کرتی رہی تھی، اور لاشعور بتا رہا تھا کہ ضیا ان سے ان کی زبان میں ہی بات کرتا رہا تھا۔ ضیا کے لہجے کی شناسائی بھی اسے محسوس ہوئی تھی۔ کون ہے یہ لڑکا؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ بے بسی سے کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا احساس شدید ٹھنڈک کا تھا، موت کسی سردی کا، اس قدر شدید گرمی کے موسم میں رگ رگ جماتی ٹھنڈک۔ وہ حیران سا اٹھ بیٹھا تھا، اگلے ہی لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ وہ برف پوش چوٹی پر برہنہ بیٹھا تھا، بے اختیار اس نے دونوں بازو پھیلا کر خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ اسی وقت عجیب سی گڑ گڑاہٹ ہوئی تھی، جس زمین پر وہ بیٹھا تھا ذرا سی لرزی تھی، پھر سکوت طاری ہو گیا تھا۔ تبھی سامنے اسے کسی کا سر دکھائی دیا تھا، وہ اس سے چند سال بڑا تھا۔ وہ اس سردی میں اتنی اونچائی پر نہ جانے کیا کرنے آیا تھا۔ اوپر آتے ہی اسے دیکھ کر اس کی خوبصورت ذہین آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری تھی اور پھر فکر۔ سنو، اس طرف آ جاؤ، برف کا وہ ٹکڑا پہاڑ سے الگ ہونے والا ہے۔ اس کی بات پر ضیا نے بے اختیار سامنے نیچے دیکھا تھا، برف کے درمیان واقعی دراڑ پڑ چکی تھی۔ وہ اپنا برہنہ پن بھول کر فوراً آگے کو ہوا تھا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے اپنی بڑی سی شال اس پر اچھال دی تھی، اس کا برہنہ بدن ڈھک گیا تھا۔ تبھی گڑ گڑاہٹ زور سے شروع ہوئی تھی۔ جلدی کرو ورنہ نیچے گر جاؤ گے، سامنے والا لڑکا چلایا تھا۔ اس نے کودنے کی کوشش کی تھی لیکن بے سود، برف کا وہ حصہ چوٹی سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ نیچے گرتا چلا گیا، ٹھنڈی ہوا سے اس کا جسم چٹکنے لگا تھا، درد بے حساب تھا۔ وہ بری طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کمرے میں زیرو بلب کی ہلکی روشنی تھی، اے سی آن تھا،
ٹھنڈک تھی پھر بھی اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا، اسے یاد آیا خواب میں آنے والا لڑکا وہی تھا جس سے کئی موقع پر اس کی مدد کی تھی۔ تم ہمیشہ گرتے ہو اور میں سنبھال لیتا ہوں، دھیان رہے یار۔ کئی بار ہم اتنا گر جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں سنبھال نہیں سکتا۔ تم بھی یہ بات یاد رکھنا، ضروری نہیں ہمیشہ تم گرو اور میں سنبھال سکوں۔ بہریال ولی خان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ بے آرام سا دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑ گیا تھا۔